السلام علیکم فرینڈز، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ منورہ وہ سرزمین جہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پھیلا، جہاں زمین پر جنت کی خوشبو بسی، جہاں ہر گلی ہر اینٹ گواہ ہے کہ یہاں اللہ کے محبوب کے قدموں کے نشان ہیں۔ اسی مدینے میں ایک چھوٹا سا گھر تھا، نہ سونا نہ چاندی نہ فخر نہ غرور، مگر اس گھر کی فضا میں وہ نور تھا جو دنیا کے کسی محل میں نہیں ملتا۔ یہ گھر تھا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا اور ان کے شوہر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا۔ آج ہم سنیں گے ان دونوں کی شادی کا واقعہ، ایسا واقعہ جو محبت، ایمان، صبر اور سادگی کا بہترین نمونہ ہے۔ سامعین حضرات، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بے پناہ محبت تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں میں اسلام کی دعوت دیتے تو کفار آپ پر مٹی ڈالتے، گالیاں دیتے، لیکن ایک چھوٹی سی بچی دوڑتی ہوئی آتی، بابا کے چہرے سے مٹی صاف کرتی اور روتی ہوئی کہتی، ابا جان آپ کیوں برداشت کرتے ہیں؟ یہ تھی وہ بچی جس نے بچپن سے ہی صبر، قربانی اور دین کی محبت دیکھی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو اسے دکھ دے گا وہ مجھے دکھ دے گا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے، اسلام مضبوط ہوا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھر والے اب بھی سادگی اور فقر میں زندگی گزارتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ گھر تھا جہاں دنوں دن چولہا نہیں جلتا تھا، مگر دلوں میں اللہ کا ذکر چلتا تھا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ گھر کے کام خود کرتی تھی، پانی لاتی تھی، آٹا پیستی تھی، چکی کے پتھر گھومتے رہتے اور ان کے نرم ہاتھوں پر چھالے پڑ جاتے، لیکن وہ شکوہ نہیں کرتی تھی، بلکہ کہتی تھی یہ سب میرے لیے عبادت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی پلے بڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی تربیت فرمائی۔ جب جوان ہوئے، دل میں ایک آرزو جاگی کہ کاش فاطمہ سے نکاح نصیب ہو جائے، لیکن ایک سوال دل میں آیا، میں ایک غریب انسان ہوں، نہ مال ہے نہ مکان ہے، کیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے قابل ہوں؟ یہ خیال دل میں آتا، پھر ایمان کہتا اللہ پر بھروسہ کرو۔ آخر کار ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ وضو کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچے۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، زبان خشک تھی، قدم لرز رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور مسکرا کر فرمایا، علی لگتا ہے کسی خاص بات کے لیے آئے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ شرماتے ہوئے بولے، یا رسول اللہ میں فاطمہ سے نکاح کی خواہش رکھتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جو دنیا کا سب سے بابرکت لمحہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی تمہارے پاس مہر کے لیے کچھ ہے؟ علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، ایک زرہ ہے جو بدر کے دن ملی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس یہی کافی ہے، اسے بیچ دو اور مہر ادا کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ زرہ بیچ کر 480 درہم حاصل کیے، اس میں سے کچھ مہر کے لیے رکھا اور کچھ گھر کے سامان کے لیے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے جہیز میں کیا تھا؟ کچھ برتن، ایک چادر، ایک چمڑے کا تکیا، ایک چکی اور ایک مشکیزہ۔ نہ سونا نہ چاندی نہ زیور، لیکن وہ سامان تھا جس پر اللہ کی رحمت اور نبی کی دعا لکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سب سے بابرکت گھر ہوگا جہاں ایمان اور سادگی ایک ساتھ رہیں گے۔ نکاح کا دن آیا، مسجد نبوی میں نور ہی نور پھیل گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان دینے کا حکم دیا گیا۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جمع ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح پڑھایا اور فرمایا، میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی تم سے 400 درہم مہر پر کر دیا۔ سب نے کہا اللہ اکبر، یہ آسمان پر لکھا ہوا رشتہ ہے، اور واقعی یہ نکاح زمین پر نہیں آسمان پر اللہ کے حکم سے طے ہوا تھا۔ ولیمہ بہت سادہ تھا، تھوڑی سی جو، تھوڑا سا گوشت اور چند کھجورے، لیکن جب کھانا تقسیم کیا گیا اللہ نے اس میں ایسی برکت دی کہ پورا مدینہ سیر ہو گیا۔ یہ برکت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور سچائی کا نتیجہ تھی۔ وقت آیا فاطمہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے۔ بیٹی پردے کے پیچھے شرم سے بیٹھی تھی، آنکھوں میں آنسی اور دل میں محبت کا سمندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، بیٹی میں تمہیں ایک ایسے گھر بھیج رہا ہوں جہاں تمہارے شوہر تم سے ایمان، محبت اور وفا کریں گے۔ علی بہترین شوہر ہے، صبر کرنا، شکر کرنا اور ہمیشہ نماز قائم رکھنا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان کے ہاتھ میں فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر رکھا اور فرمایا، اے اللہ ان دونوں کے دلوں میں محبت ڈال دے، ان کی زندگی میں برکت دے اور انہیں ایسی اولاد عطا فرما جو دین کی روشنی کو پھیلائے۔ یہ کہتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک باپ اپنی بیٹی کو الوداع کہہ رہا تھا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کا گھر سادہ مگر برکتوں سے بھرا تھا۔ کھانے میں کبھی جو، کبھی کھجور، مگر کبھی فاقہ، مگر دلوں میں شکر۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ خود چکی پیستی تھی، پانی بھرتی تھی، یہاں تک کہ ہاتھ پر چھالے پڑ گئے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خادم مانگ لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں خادم سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہا کرو۔ یہ تھا وہ روحانی خادم جو آج تک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برکت کا ذریعہ ہے۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کبھی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ناراض نہیں کیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کبھی میری نافرمانی نہیں کی. یہ وہ جوڑا تھا جن کے گھر میں فرش نہیں لیکن دلوں میں جنت تھی, جن کے پاس زیور نہیں مگر چہروں پر ایمان کا نور تھا. اسی گھر میں پیدا ہوئے حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ, جنت کے نوجوانوں کے سردار. ان بچوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی جو قیامت تک یاد رہیں گی. یہ سب اسی بابرکت نکاح کی برکتیں تھیں. یہ نکاح ہمیں سکھاتا ہے کہ شادی دکھاوا نہیں, عبادت ہے. مہر جتنا سادہ ہوگا برکت اتنی زیادہ. بیٹی کو باپ کی محبت اور دعا کے ساتھ رخصت کرو, نہ کہ جہیز کے بوجھ کے ساتھ. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور بیٹی کا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان سب سے قیمتی زیور ہے. محبت سادگی میں چھپی ہوتی ہے اور سب سے خوبصورت گھر وہ ہے جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. اے دیکھنے والے, اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھروں میں بھی محبت اور سکون اور برکت ہو تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرح سادگی اختیار کرو. اللہ پر بھروسہ رکھو اور اپنی زندگیوں کو ایمان سے روشن کرو. اللہ ہمیں بھی ایسی پاک محبت عطا فرمائے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے پلیز لائک اینڈ سبسکرائب کیجیے گا. اوکے, اللہ حافظ.